اور پھر میں کہاں تک عرض کروں؟ یہاں جو کہا جاتا ہے کہ توحید کے بڑے رکھوالے ہیں، توحید کے بڑے متلاشی ہیں، ایک مقام میں ادھر سے بھی دکھا دوں آپ کو۔ اب اس پر میں نے 20 ترجمے دیکھے۔ یہ جو سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی جو ابتدائی آیتوں میں سے ایک آیت کریمہ کا حصہ ہے، اللہ یستہزئ بہم، اردو کا ترجمہ کرنے والا کہتے ہیں اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو پڑھا، کہتے ہیں اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ ایک اور کو پڑھا، کہتے ہیں اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے۔ ایک اور کو پڑھا، کہتے ہیں اللہ ان سے دل لگی کرتا ہے۔ اب لاہور میں رہتے ہیں، حضرت قاری صاحب ان سے پوچھو دل لگی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حضرات غور نہیں فرمایا آپ نے؟ اردو کو سمجھنے والا بندہ ذرا سمجھے نا۔ اور میں نے لاہور کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اردو زبان کی بنیاد بھی پنجاب سے ہے۔ یہ اردو زبان کی بنیاد پنجاب نے رکھی۔ عزیزان گرامی قدر، میں اب اس پر زیادہ تبصرہ نہیں، چونکہ میرا مضمون نہیں۔ تو اب کی کوئی معنی کرتا ہے دل لگی کرتا ہے اللہ، کسی نے کہا اللہ مخول کرتا ہے، اللہ ان کو بناتا ہے۔ یہ ترجمہ میں نے پڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ دل لگی کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے، ہنسی کرتا ہے، ان کو بناتا ہے، ان کو مخول کرتا ہے۔ اللہ کی شان کے لائق ہے؟ آئیے ذرا میں قرآن سے پوچھ کے بتاؤں لائق ہے یہ بات؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو۔ سورہ بقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یامرکم من تذبحوا بقرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب یاد کرو وہ وقت جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم سے کہا گائے ذبح کرو۔ جواب میں قوم کہتی ہے اتتخذنا ہزوا، کہیں آپ ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ میرے ساتھ نہیں چلتے ہو؟ کیا ہو گیا؟ کہیں آپ سے ٹھٹھا تو نہیں کر رہے ہم سے؟ کہیں آپ ہم سے ہنسی تو نہیں کرتے؟ دل لگی مذاق کا معاملہ تو نہیں؟ آگے جو جواب حضرت موسیٰ نے دیا، خدا کی قسم سونے کے پانی سے لکھے قیمت نہیں ادا ہوتی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے جملے بولتے ہیں۔ کہتے قال اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، کہتے میں تو ٹھٹھا کرنے سے، مذاق سے، دل لگی کرنے سے، ہنسی کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ کام جاہلوں کے ہیں، عقل مندوں کے نہیں۔ عقل مند ٹھٹھے نہیں کرتے۔ اب حضرت موسیٰ کہتے ہیں جاہلوں کا کام ہے ٹھٹھا کرنا، تو جنہوں نے کہا بھائی رب ٹھٹھا کرتا ہے، ذرا سورہ حجرات سے رب کا اپنا کلام بھی پوچھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، کوئی قوم کسی دوسری قوم سے ٹھٹھا نہ کرے۔ اور آگے فرمایا عورتیں بھی عورتوں سے ٹھٹھا نہ کریں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ رب جو مردوں کو منع کرے، عورتوں کو منع کرے، حضرت موسیٰ کہیں جاہلوں کا کام ہے۔ بھئی ان سے پوچھو، کہتے اللہ ٹھٹھا کرتا ہے۔ پھر توحید کے دائی وہ ہیں کہ احمد رضا ہے۔ آؤ پھر عزیزان گرامی قدر، عزیزان گرامی قدر، میں یہ بات عرض کر رہا تھا۔ اب آئیے ذرا ایک اور مقام بھی آپ کے سامنے رکھو۔ ایمان سے کہنا، آپ لوگوں میں بڑے بڑے کمزور عقیدے والے بندے بھی ہو سکتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے نا میری طرف۔ بڑے بڑے کمزور نظریے والے بندے بھی ہو سکتے ہیں، ذرا سا بخار آ جائے تو بڑے شکوے کی زبان جاری ہو جاتی ہے، تکلیف آ جائے، غربت کا سامنا ہو جائے، کبھی مرغے جدا نہ ہو تو پھر اور باتیں نکالنا شروع کر دیتے۔ لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں، کسی ایک بندے سے، کسی کا یہ نظریہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا، اللہ ہم پر قابو نہیں پا سکتا، اللہ ہم پر قدرت نہیں رکھتا؟ چلو تم تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، سرکار کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہوا، تمہارے سینے میں تو مدینے والی سرکار کی محبت ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہم یہ سوال یہودیوں سے کر لیتے ہیں، یہودی کا بھی نظریہ یہ نہیں کہ اللہ ہم پر قابو نہیں پا سکتا۔ چلو عیسائی سے پوچھ لیتے ہیں، اس کا بھی یہ نظریہ نہیں کہ اللہ ہم پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ چلو وہ تو آسمان سے اترنے والی کتابوں کا ماننے والا اہل کتاب ہے، کسی ہندو سے پوچھ لیتے ہیں، پر بولو تو صحیح نظر آ، کسی سکھ سے پوچھ لیتے ہیں، اور کسی آج کل کے دنیا دار سے پوچھ لے جس کو دین کا پتہ ہی نہیں،
رب قابو پا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اب پڑھ ان کا ترجمہ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا نا، تو پھر ان کے سارے ترجمہ نگاروں نے کہا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ان کے ترجمہ نگاروں کا ترجمہ کیا ہے؟ کہہ دے اس مچھلی والے نے جب وہ چلا غصے میں بھرا، اپنے دل میں گمان کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکتے، کسی نے کہا ہم اس پر کنٹرول نہیں کر سکتے، کسی نے کہا رب میرا قدرت نہیں رکھتا، کوئی کہے کہ رب کو قدرت نہیں نبی کی زبان سے، رب قابو نہیں پا سکتا نبی کی زبان سے، رب کنٹرول نہیں کر سکتا نبی کی زبان سے۔ نقدر کا معنی کسی نے قدرت کر دیا ہے، کسی نے کنٹرول، کسی نے قبضہ، کسی نے قابو۔ ایسے وقت میں پھر تمہارا امام بولتا ہے اور فرماتے کیا ہے بھائی، نقدر کا معنی ہر جگہ پر تنگی نہیں ہوتا، ہر جگہ پر قدرت نہیں ہوتا۔ قرآن کی دوسری آیت بھی پڑھنا، وَيَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کرتا ہے۔ امام احمد رضا نے کہا اور صاحب نون نے، اس مچھلی والے نے جب وہ چلا اپنے گھر میں، گھر سے دل میں گمان کیا اپنی محبت کے سبب سے ہم اس پر تنگی نہیں فرمائیں گے۔ میں کتنے مقامات آپ کے سامنے رکھوں عزیزان گرامی قدر، یہاں تک کہ ایک مقام پر تھے انہوں نے کہہ دیا واقعات کے رونما ہونے سے پہلے اللہ کو بھی علم نہیں ہوتا۔ پڑھو سورہ بقرہ کی آیت، دوسرے پارے کی قبلے کے بدلنے والی بات، توجہ ہے نا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ کا معنی کسی نے کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں، تاکہ ہم جان لیں، تاکہ ہم معلوم کر لیں۔ معلوم کون کرتا ہے؟ بولیے نا، پھر راستے کا پتہ کون پوچھتا ہے؟ کسی کی شخصیت کے بارے میں کون پوچھتا ہے کیسا بندہ ہے؟ ارے جس کو کہتے ہو بھائی تاکہ ہم جان لیں، تاکہ ہم معلوم کر لیں، تاکہ ہمیں علم ہو جائے، تاکہ ہم دیکھیں، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ ارے اس رب کا تو مرتبہ ہی بڑا ہے، اور تم اپنے آپ کو رب ذوالجلال کی الوہیت کا اپنے آپ کو دائی اور موحد کہتے ہو۔ تو رب ذوالجلال کے لیے یہ جملے ایسے موقع پر پھر امام احمد رضا بولتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کیا فرماتے؟ اِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، ہمیں تو معلوم ہے، زمانے کو بھی دکھا دے معاملہ کیسا ہے۔ اور ایک مقام نہیں، میں 20 مقام آپ کے سامنے رکھوں۔